اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلمان فاروق آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریئلٹی سے۔ ناظرین، ایک اہم مضمون جو ہمارے نصاب میں بھی موجود ہے جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے۔ تاریخ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، تاریخ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، آگے بھی بڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کری کہ تاریخ میں جو بھی موجود ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس میں ہم کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کریں اس بات سے، آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تاریخ کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ جناب فرمائیے کہ تاریخ کیا ہے، اور جیسے میں نے ناظرین کو بھی فرمایا کہ کس طرح ہم اس میں مطمئن ہوں اس بات سے کہ جو بھی ہم تاریخ اسٹڈی کر رہے ہیں یہ کس طرح ہمارے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہمارے پاس تاریخ بھی آ گئی اور پھر ہمیں ایک انگریزی جملہ بھی مل گیا کہ ہسٹری آلویز ڈسٹورٹڈ۔ تو اس میں ذرا رہنمائی فرمائیے۔ آپ نے صحیح جملہ سلمان خود استعمال کیا، لیکن ہم اس پہ آنے سے پہلے شروع کریں گے اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہترین کلام جو ہے وہ قرآن پاک، اور بہترین انسان روح زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان، آپ نے صحیح جملہ استعمال کیا کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے اور یہ سب بھی جانتے ہیں کہ ہسٹری از آلویز ڈسٹارٹیڈ۔ یہ جملہ اتنا کامنلی کیوں یوز کیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ ہسٹری از آلویز ڈسٹارٹیڈ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہم لیں گے کہ ہم کوئی بھی ہسٹری پڑھیں تو اس کو ہم ڈسٹارٹیڈ کمپلیٹلی کرا دیتے ہیں۔ ہسٹری میں سچ بھی بہت ہوتا ہے، حقیقت بھی بہت ہوتی ہے۔ تو انسان کیسے تفریق کرے یا کیسے یہ سمجھ پیدا کرے کہ جو میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں تاریخ، اس کے اندر کتنا سچ ہے اور کتنا ڈسٹورشن۔ جب ہم یہ جو ٹاپک ہے، یہ سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، یہ سبق ہے، یہ جو ایک برانچ آف نالج ہے، اس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں، تاریخ کہتے ہیں، جب ہم اس کو اسٹڈی کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ اپنی بنیادیں درست کر لینا ضروری ہے، جس کے بغیر ہسٹری کو پڑھنا گمراہی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ ان قوانین کو سمجھے اور شعور میں رکھے بغیر اگر ہسٹری کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، تو گمراہی آپ کا مقدر ہے۔ وہ قوانین کیا ہیں؟ نمبر پہلا قانون جو ہوتا ہے کہ ہسٹری میں جو کچھ بھی ہوا، کہا گیا، یا جو ایونٹ بھی ہوا جو آپ کی سامنے ٹیکسٹ کی شکل میں موجود ہے، وہ آپ کو یہ بلیو کر کے پڑھنا ہے کہ یہ 100% ریئلٹی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوں یہ اس واقعے یا اس ایونٹ یا اس سچویشن کو جس کو لکھا جا رہا ہے، اس سچویشن کو دیکھنے کا اس شخص کا نظریہ ہے جو شخص یہ کتاب لکھ رہا ہے، اس واقعے کو لکھ رہا ہے، اس شخص کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ نمبر دوسری چیز، وہ جو شخص لکھ رہا ہے اس واقعے کے بارے میں، جو تاریخ کو آپ پڑھ رہے ہیں، اس شخص کا اپنا کریکٹر کیا ہے، یعنی کہ اس کی پرسیپشن کیا ہے، اس کی سوچ کیا رہی۔ فرض کریں اگر سلمان فاروق صاحب کسی واقعے کو لکھ رہے ہیں تو سلمان فاروق صاحب کی نظر میں یہ واقعہ کیسا ہوا، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا، سلمان فاروق صاحب خود کا کریکٹر کیا تھا، ان کی پرسیپشن کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا شعور کیا تھا، وہ کتنے پڑھے لکھے تھے، کیا وہ اس ایونٹ کی ڈیٹیلنگ کو اچھی طرح سمجھتے تھے، کیا اس کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے تھے، کیا وہ بحیثیت شخصیت اس ایونٹ کے خود کردار تھے، کیا اس ایونٹ کے اندر جو لوگ ملوث تھے یا تاریخ کے اس واقعے میں، کیا آپ ان کو پسند کرتے تھے یا ان سے خفا تھے، آلریڈی آپ کا کوئی نہ کوئی ایک اسٹینس ہوگا، یا نیوٹرل تھا۔ تو یقیناً جو بھی کچھ آپ کے ذہن میں آپ کی نالج بیس رہی ہوگی، اس کے زیر اثر رہ کے آپ نے لکھا ہے۔ فرض کریں آپ لکھنے میں انتہائی کمزور انسان ہیں، آپ کے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ الفاظوں کی سمجھ ہے، نہ ان کو جو دیکھا اس کو الفاظوں میں پرونے کا ہنر ہے، اور آپ ایک واقعے کے بارے میں لکھیں تو کتنی چیزیں اس میں ڈسٹارٹ ہو جائیں گی۔ فرض کیجئے آپ نے جو واقعہ دیکھا، جو ایونٹ ہوا، اس میں جو شخص انوالو تھا وہ آپ کی اس سے آلریڈی دشمنی تھی، ناپسندیدہ تھا، آپ کو اس سے اختلاف تھا، آپ کو اس کے نظریے سے اختلاف تھا، تو کیا آپ اس کے فیور میں لکھیں گے؟ موسٹ لائکلی آپ اس کے اگینسٹ لکھیں گے، انلیس آپ بہت ہی نیوٹرل انسان ہو۔ اگر آپ اتنے ہی نیوٹرل انسان ہیں تو آپ کسی سے اختلاف کیوں کرتے تھے؟ کوئی نظریاتی اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت ساری جگہ تاریخ میں ایسے بھی ہمیں مضامین ملتے ہیں جہاں لکھنے والے نے اس کے ساتھ انصاف بھی کیا اور لکھ دیا کہ میں اس شخص کے بارے میں لکھ رہا ہوں لیکن میرا اس سے نظریاتی اختلاف، لیکن ایسا ریئرلی ہوتا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہم نے بتایا
کہ جو شخص تاریخ بیان کر رہا ہے اس کا اپنا کردار کیا ہے اور اس کی اپنی سوچ کیا ہے۔ تیسرا جو عنصر ہسٹری تاریخ کو پڑھنے میں آتا ہے یا ڈسٹورشن یا پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی چیز، کوئی ایونٹ، کوئی آبجیکٹ جس کے بارے میں تاریخی طور پر لکھا جا رہا ہے، اس کو لکھنے کے بعد پڑھنے والے نے جو پڑھا اس کا شعور کیا ہے۔ اب فرض کریں ایک واقعے کے بارے میں آپ نے، سلمان فاروق صاحب نے کچھ لکھا، اپنی آنیسٹی کے ساتھ آپ نے لکھ دیا اور اس کو فرض کریں نیئر ٹو ریئلٹی بیان کر دیا، حقیقت کے قریب قریب آپ نے بڑھ دی، لیکن میں کم عقل انسان ہوں مجھے تو چیزوں کی الفاظوں کی تمیز نہیں ہے یا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، اس صورت میں مجھے کوئی اور پڑھ کے سنا رہا ہے تو میں جو ان الفاظ کا کیا معنی نکالتا ہوں جو میرے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، جو لکھے گئے ہیں، وہ اس کا تعلق ہے میرے اپنے شعور سے کہ میں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کتنی رکھتا ہوں، ٹیکسٹ کو سمجھنے میں کتنا ایکسپرٹ ہوں۔ چوتھی پرابلم ہسٹری میں یہ آتی ہے کہ جب کوئی بھی لکھی گئی تاریخ، ہم نے بتایا کہ وہ جو ایونٹ ہوا ہے وہ ایونٹ کیا ہوا تھا، اس کو لکھا کیسے گیا، نمبر 2 لکھنے والے کی شعور کیسا تھا، نمبر 3 پڑھنے والے نے کیا سمجھا، نمبر 4 جب پڑھنے والے نے سمجھا اور اس کو پھر اس کے بارے میں فردر لکھا تو پھر اس نے کیا لکھا، ایک دوسری لیول کی ڈسٹورشن آ گئی۔ ایک واقعہ ہوا، اس کو آپ نے لکھا اور بیان کیا اپنی عقل کے مطابق، اس میں لمیٹیشن تھیں، ڈسٹورشن تھیں، جو بھی بائسنس تھی آپ کی، میں نے اس کو پڑھا، میں نے سمجھا، جب میں نے سمجھا اس میں پھر ڈسٹورشن آ گئی کیونکہ میری عقل کم تھی، پھر میں نے اپنی کم عقل سے پڑھنے کے بعد پھر میں نے اس کو لکھا فردر اپنے الفاظوں میں، تو ایک تھرڈ لیول کی ڈسٹورشن آ گئی، اور یہ چیز پھر وقت کے دہراؤ میں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اب کوئی اگر چیز 600 سال پہلے لکھی گئی ہے اور اس کی تشریح اور اس کی ویریفیکیشن اور اس کی ریکنسٹرکشن 200 دفعہ ہو چکی، تو امیجن کریں اس کے اندر کتنی ڈسٹورشن کا عنصر آ چکا ہو۔ اب ہم سے پھر ہمیشہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بات صحیح ہے، یہاں تک سمجھ میں آتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل قوانین ہے کہ جب آپ تاریخ کو پڑھیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ تو پھر انسان کیسے، وہ کون انسان ہے، یا کوئی ایسا انسان بھی ہے یا کوئی ایسا بھی طریقہ ہے جس سے تاریخی واقعے کو جب پڑھا جائے تو اس کی صحیح ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں ایکچولی اندازہ ہو جائے کہ اس واقعے میں کیا ہوا تھا؟ جی اس کا حل ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں ایسا ہو سکتا ہے وہاں اس کی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ کسی بھی واقعے کو پڑھ کر چاہے اس میں کتنی ڈسٹورشن ہو، کوئی بھی وہ انسان سمجھ سکتا ہے جس کا علم کامل ہو چکا ہو، یعنی کہ وہ ہر ایسپیکٹ آف نالج کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ نمبر 2 علم جو ہے وہ کس طرح فلو کرتا ہے، یعنی کہ عقل و شعور اور علم دونوں آپس میں کس بنیاد پہ ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد کس طرح بیہیو کرتے ہیں، وہ اس چیز کا بھی علم رکھتا ہو۔ نمبر 3 یا تو اس کے پاس کوئی الہامی یا غیبی یا لدنی یا غائبانہ یا علم کی وہ شاخ ہو جس سے اس کو مدد ملتی ہو، یعنی کہ علم عطائی بھی جسے کہتے ہیں، جو پاسٹ میں ہوئے ہوئے ایونٹس کو ان کی ڈائمینشنز میں جا کے دیکھ سکتا ہو۔ یہ اہل عقل کے ہاں یہ بات ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اہل ادب اور اہل علم کے ہاں یہ بات مانی جاتی ہے، جس کا ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک تو طریقہ ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھ کے عقل سے سمجھنے کا، اور ایک طریقہ ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھ کے اپنے آپ کو اس کیفیت یا اس سچویشن میں لے جا کر فیل کرنا، جس کو ہم علم کیفیات بھی کہتے ہیں یا ایپسٹیمولوجی آف پریزنس بھی کہتے ہیں، اور ٹیکسٹ سے پڑھ کر عقل سے سمجھنے والی پروسیس کو ہم ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ یا علم عقل بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان سیکنڈ برانچ آف نالج کے اندر سمجھ رکھتا ہے تو وہ انسان اس پورے ڈسٹورشن کو سولو کرتے ہوئے تاریخ کے اس واقعے یا اس چیز جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اس کی حقیقت کے قریب ترین پہنچ سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے 100% پہنچ سکتا، لیکن ڈسٹورشن کے چانس اس میں بھی ہیں اور غلط فہمی اور غلط سمجھ کے چانس اس میں بھی ہیں، لیکن جو انسان جو پریزنس کی برانچ ہے نالج کی یا علم کیفیات کے اوپر عبور رکھتا ہے، وہ تاریخ کو قریب سے قریب ترین سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو تاریخ ہمیشہ پچھلے کئی ہزار سال سے جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اور جو کچھ بھی سمجھا جا رہا ہے اور اس سے آگے فردر ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے اور پھر فردر سمجھا جا رہا ہے، تو اس میں گمراہی یا غلط فہمی کا عنصر بہت زیادہ جو ہے جنریٹ ہو چکا ہے، اور وہ معاشرے میں تضاد کی شکل میں، علمی اختلاف کی شکل میں نظر بھی آتا ہے،
کیوں ایک ہی جملہ پڑھ کر 4 لوگ الگ قسم کی میننگ نکالتے ہیں؟ اس کی ایک دلیل لوگ یہ بھی دیتے ہیں اہل عقل کہ جناب یہ جو 4 طریقے نکالتے ہیں وہ 4 میننگ نکالتے ہیں ایک ہی جملے کی الگ الگ، اس کی وجہ یہ کہ ہر انسان کا مائنڈ الگ ہوتا ہے، اس کی ایک پرسیپچول فریم ورک الگ ہوتا ہے، اس کی سوچ کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو پھر یہ اس جملے کے یا ان الفاظوں کے حقیقی معنی تو نہ ہوئے، یہ تو معنی تابع ہوئے ہر انسان کی عقل کے دائرہ کار کے۔ میری نالج جتنی ہے میں کسی بھی لفظ کی اتنی ہی ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکوں گا، لیکن کوئی انسان مجھ سے اگر دگنا تگنا گنا پر علم رکھتا ہے، انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے، وہی ان الفاظوں کو پڑھے گا تو وہ کچھ اور میننگ نکالے گا اور وہ زیادہ میننگ وزندار ہوں گی۔ تو پھر اس کا آخری پیمانہ کیا ہے؟ کون ہے وہ شخص جو آخری بہترین میننگ کسی بھی لفظ کی نکال سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم نے فرمایا کہ وہی لوگ جو علم جن کا کامل ہو چکا ہے۔ اب علم کامل ہو چکا ہے انسانوں میں یا مخلوق میں، یا ہم موازنہ کریں بنانے والے کے ساتھ، نہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم صحیح جملہ یہ ہوگا کہ وہ انسان جس کا علم انسانوں میں کامل ہو چکا ہے، ڈیوائن نہیں، کامل ہو چکا ہے۔ ڈیوائن پروسیس الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تاریخ کو جب بھی انسان پڑھے، ہمیں تاریخ پڑھنے کے بہت شوقین لوگ ملتے ہیں، ہمیں بھی ذوق رہا، ہم نے بہت تاریخ پڑھی اور کوشش کی اس سے سیکھے، اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ تاریخ سے ہمیں ماضی سمجھ میں آتا ہے، اور ماضی سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ماضی سے سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہے تاریخ پڑھیں، چاہے کچھ بھی چیز پڑھیں ماضی سے ریلیٹڈ، جب بھی آپ اس کو پڑھیں اس میں وہ چیزیں پہ غور کریں جس سے انسانیت کو نقصان پہنچائے، اور اس کو غلطیوں کو بہتر کرتے ہوئے ان اعمالوں کو پکڑیں جس سے انسانیت کو فروغ ملتا ہے، انسانیت کی ارتقاء میں بہتری آتی ہے، یعنی کہ شر پھیلنے سے بچتا ہے اور خیر پھیلتی ہے۔ تو سمجھدار لوگوں نے یہی کیا جنہوں نے تاریخ پڑھی اور اس سے مستفید ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، لوگ تاریخ کو لے کر، واقعات کو لے کر، شخصیات کو لے کر لڑنے کی حد تک آ جاتے ہیں کہ بھائی میرا ماننا یہ ہے کہ تاریخ میں یہ ایسا ہوا، فلاں صاحب فلاں ہستی جو ہے وہ یہ برے کام کیا کرتے تھے، ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، آپ کی کتابوں میں نہیں لکھا، وہ آپ کا نظریہ ہے، اور نظریاتی اختلاف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ تاریخ کو پڑھتے وقت لوگ ان پوائنٹس کو ذہن میں نہیں رکھتے، ان معاملات کو بروئے کار نہیں لاتے جن کا ہم نے ابھی اس وقت بیان کیا۔ تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی گفتگو سے لوگ مستفید ہوں، اور تاریخ کو پڑھنے سے پہلے اپنے بیسکس کو کریکٹ کریں اور پھر تاریخ سے فائدہ اٹھائیں، اور ماضی سے سیکھ کر اپنی زندگی میں بھی بہتری لائیں، اور آنے والے وقتوں میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتری لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ جو گفتگو ہم نے کی یہاں تاریخ سے متعلق، تاریخ کی حقیقت جاننے کی ہم نے کوشش کی، وہ آپ کے لیے کافی مفید رہی ہوگی، اور واضح ہوا ہوگا کہ کس طرح ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں تاریخ کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کے بعد، جس میں پھر وہ فردر ہمیں آگے بھی مدد کرتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، عنوان سے متعلق ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔